Goshi Maraba, and welcome to the home of divine love to all you ALRA TV viewers. And we're increasingly getting thousands and more subscribers to ALRA TV. Lots of newcomers from all over the world are joining ALRA TV. So every now and again we're going to recap on certain events and recap on different courses and discourses that we will be having. And I'm very pleased, very excited to announce that the Western Sufi course is now available online for your divine viewing. I mean, you're going to really enjoy the Sufi course. You just have to look for suficourse.com. It's very simple, suficourse.com. And then the option will be to join that Western Sufi course. And there you'll see not only texts of all the different chapters, all broken down in text, but also videos, beautiful videos of Sufi master Younus AlGohar explaining Sufism for the Western audience. Personally, I've just been blown away with the whole course. We were joined by Swamiji. Sorry, he just slipped my mind for a minute. We were joined by Swami Viswan for that course, and obviously from the Hindu background and tradition, and he thoroughly enjoyed the course. He stayed throughout the whole course. So it's very inviting. It's very user-friendly online. That you can just go to whatever chapter you want, go back to it. It's an extremely useful tool on the Sufi path, and the application of it is very, very suited to the mentality of somebody that doesn't want to adopt a religion, somebody who doesn't want to commit to anything at all, just wants to learn spirituality, wants to learn self-improvement. It's very much self-help and how to evolve our spiritual being. And Sheikh Wajid, what do you think? Isn't it exciting that we've got this online Sufism? Incredible. Yes, first of all, a very warm welcome to everyone to the channel and tonight's broadcast. As Reverend Steve just mentioned about it, I think what a wonderful timing. First of all, we are pretty much at the tail end of this year, and we were covering a lot of things, which included different trips. We had different functions throughout this year. We had in London and outside UK, all around the world. One of the things which we want to highlight in today's discussion is this Western Sufi course, which was offered during this year 2019. And as you mentioned, everything, all the material, etc., is available on the website. And today's session or this discussion, we will just try to focus on provide you a bit of flavor or introduction rather for the Western Sufi course. And since the course was offered, obviously there are multiple or tons of thousands of new subscribers joined us. But as you said, really happy to share that all the material in text and videos is available, and it will be there for any new joiner or subscriber. They can just simply create the account via this website that you just mentioned, suficourse.com. After creating the account, you can log in anytime. You can cover, depending upon your the time that is available or you have in your hand, you can go through chapter by chapter, or you can focus on just one topic at one point in time. If you have any questions, again, going back to the previous point, that all the contact details are available.
You can raise any questions through the live broadcast in the channel or through the channel, or you can send in advance. But this is one of the special thing which was offered in 2019. Yes, yeah. Definitely thoroughly enjoyed it. A lot of things that were covered were pretty much, we keep going on that terminology of like applied spirituality and practical spirituality. Yes. And it's not just the history that was explained, as in like what happened with this saint or that saint. It was pretty much how to improve your own self. Yes. Not only as a person in any relationship, and as an intellectual as well. So a lot of content or material that is available was covered in fairly good detail by a Sufi master. Just giving an example, I think one of the first chapter was divided into multiple days, so that every corner or every particular angle, all angles should be covered or could be covered in that. So very happy, of course, in tonight to share just and provide this introduction and preview. Of course, we were just going to discuss today just the very first chapter, which is about self-actualization. And as Sheikh Wajid pointed out, it's very much into self-help. You know, you could say evolving your character. And of course, that doesn't just benefit yourself. It goes to the wider society, starting off with your close-knit society, which is your family and your friends. That unit will obviously improve. They will not only see improvements in you, but because of your behavior changing, because of your polishing character, you're becoming a spiritual person. You're becoming very forgiving, very understanding, and very aware of your emotions. Then that will expand to your family and friends, and then into the society in whole, which is very much the goal and purpose of his divine eminence Gaisha. He wants everybody to live in peace and love and unity. And this, I would say, this Sufi course is very much on the back of a hugely successful tour of the United States, the Western United States of America, in 2019. And the amount of different people from different traditions, different backgrounds that embraced Sufism and were very inquisitive and asked some very profound and beautiful questions, very interested in Sufism, but have taken small bits from different sources, maybe different books or different Sufis that may have come from the East to America. So they had small bits of understanding about everything, and they were very interested in the self, in negation of the self. They knew this was very much part of Sufism and the opening of the heart, but they wanted to know more and more and more. And obviously they were quite, some of them were quite almost in a distressed state that we were coming back to the UK. Well, what do we do now? You've given us this beautiful heart awakening. You've told us the knowledge of how we can embrace Sufism and become spiritual, but what do we do now? You're going to go to UK and we're going to be here in America. So I think very much this was in the heart and the mind of Sufi master Younus AlGohar, that he came back and painstakingly dispensed this beautiful knowledge and this Sufi course that everybody can access very easily, just online. You can watch the videos, you can read the text now. Those of us that were blessed and lucky enough to actually watch it live and actually be here, but it can be just as much enjoyed now once this heart awakening has taken place and you have that enlightenment. So this is very much the step on. This first step that we always talk about is the awakening of the heart. Indeed. And then this self-realization starts to take place. And this whole chapter, I mean, it was just breathtaking, wasn't it? The first chapter. Wonderful. So engaging, and it helped us so much that we could actually analyze our own personalities, our own character, and learn how we can polish our characters
Indeed, indeed. It was wonderful. As you said, I mean, without going or touching upon any culture or Yes, religion or any school of thought or so, it was for everyone. I mean, first of all, as a human being and a person, as an individual, it literally started from touching those aspects and then spreading it and expanding it towards society and the relationships and each and everything. So regardless of whether you are a Muslim, Hindu, or Christian, belong to Christianity, whatever, it's this whole Sufi course was literally applied and it is open. And I think, I mean, whoever will go through the content will find it like, okay, putting himself into the shoes and then assessing literally where I stand right now. And after going through the material or the lessons while working on improving himself, he or she will be able to feel the difference right away in practical terms. yes. I think that's the beauty of this course, in my view. So the topic of the very first chapter was, as you said, is self-actualization, right? So that self-actualization was very well explained, and Yes. I remember the way that Sufi master started the topic was giving practical examples that what does self-actualization literally mean. Right. And he gave the first example of when you are planning to start a long journey, take a long journey start of the day, and you look for a ride such as your car, the very first thing that you are going to do before you start your journey is look at the fuel gauge, and you will look at the oil, engine oil, you will look at the air pressure in your tires, and only after checking like water level, all these details, then you are going to start the journey. So the topic was explained with this practical example where it was touched upon like, okay, self-actualization is literally assessing your spiritual potential in the similar way or same way when you are heading to go to shop something or shopping mall or so. First thing you do is, do you have your wallet? You need to check that. Do you have money in the wallet, or you have means to pay, such as credit card or so. In fact, the same way in the self-actualization, and while assessing the spiritual potential, in fact, these examples were given, and the Sufi master did explain that when you embark upon a spiritual journey, you have to go through an aptitude test from God. So Right. before embarking to the journey, aptitude test is important. And why it is important? It is to evaluate yourself and find out what you may be spiritually capable of. It is like calculating your own spiritual potential, in fact. So that explanation was like beautiful. It's like literally giving you a test before anything else starts, that where do you stand right now, in fact, and why it is important. Yes. And we'll touch on about this acceptance as well, because Yes. as you mentioned, that all the different people that embrace this, this is for everybody. It's universal, no matter what tradition or gender you are. This is a universal Sufi course. And as we had the practical example on that American tour, everywhere we went, there was somebody from a different tradition, all types of tradition. And that was just the proof that how just within an hour of maximum, an hour of meeting the Sufi master, there was acceptance. All barriers are broken down. That you, once you've witnessed and you feel in your heart and you witness that person can connect you to God, that person can reawaken your heart with spiritual energy, not by telling you about Sufis that lived hundreds of years ago, how they lived their lives and how they became enlightened, or telling you to go and read poetry. Somebody who practically injects divine light and divine energy into your heart, awakens it. We've seen so many cases. What about the
guy from Japan Oh, who yes. contacted you. I converted to Islam to get my heart awakened. I searched everywhere. I didn't find anybody who could Anybody. awaken my heart. Yeah. With one phone call, this energy that we receive from his divine elements, we can just transfer it over the Transfer telephone, it. and he felt straight away what he was looking for. Exactly. So this acceptance is very important. Certainly for me, I've always been very accepted in this circle, in this order. I've never been felt that I'm something different. And acceptability is very important. I mean, I think a good example is if we go and visit the doctor if we're ill, or if we need education, we visit the teacher. I mean, we're not looking at what race they are. Yes, they are. Yes. We're not looking at what clothes they're wearing, if you know, how short their hair is, if they have a beard. If you're ill and you go to the doctor's going to prescribe you the drug that makes you better, then you're going to accept it. Exactly. If you're going to go to a teacher who gives you the knowledge that you require, you'll accept that teacher. So similar in spirituality, why should that be any different? If somebody's standing in front of you, somebody that is going to awaken your heart and teach you the inner knowledge and the inner know-how, how to connect to God and how to polish your character, then accept away. Yes, indeed. As you said, the Welcome. purpose of this. Welcome back, Sufi Master Younus AlGohar, and we're more than looking forward to you returning to the chair and speaking tonight. And Yes. Goashi Marava. Sorry, carry on. Yeah, so as you said, the main message or main point covered in this, like this particular session, was asking the question to ourselves that how accepting are we? So this is a problem, to be honest, in especially in the Eastern countries, that I've noticed that we feel very comfortable when we are in our own society or in our own culture, or when we are speaking the same language, like mother tongue wise, we feel very comfortable, like expressing ourselves, sharing ideas, talking to each other or so. But as soon as someone else who's probably not speaking the same language, or we need to change the tone or language or so, or sometimes as you gave example, when we move out of our circle, I'm giving example of like from especially from India, Pakistan, and these countries or so, we don't really, it takes a while for people to really break their shell, to mingle up, mix up or so. Yes. So that's where this question of like how accepting are we really comes into play. So perfect example of teacher, doctor, and all these was provided by you. But again, it is to go over this hurdle and get away from this problem. We are only accepting to our own people from our own culture, or our own mother language or mother tongue or so. We should be open, transparent. I mean, knowledge or cure, it's similar to, I mean, when you are looking for like physical cure for from physical diseases. Yes. For spiritual disease, why it should be different? Why should it be any different? Are you ready? I mean, why you are thinking that, okay, it can only come from my own religion or my own country or from my own region or so. I mean, if cure can come, physical cure can come, spiritual cure can also come from the, I mean, that's what we should be acceptable to and accepting in that sense, yes. Sheikh Tanvir, yes. How do you feel about this? And very warm welcome to everyone at ALRA TV, our viewers. People have been anxiously waiting for Sayyidi, and Sayyidi is back in London, and Sayyidi will be blessing us tonight with his pearls, with his, the unique words and unique teachings of His Divine Eminence, Gohar Shahi. It is a matter of great pleasure to discuss again and revisit again the
course that was conducted by Sufi master Sayyidi Younus AlGohar a few days back, rather a few weeks back, with the name Western Sufi course. And one thing I have felt, I have experienced myself, and I believe many more too must have felt the same, that whenever you repeat Sarkar's, His Divine Eminence Gohar Shahi's teachings, the points, the knowledge that have been explained to you by Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, whenever you repeat those points, you come to know a newer meaning of that, and also repetition of these points and this knowledge also adds to your spiritual understanding. It also adds to your spiritual progress, and you come to, every time when you just go through these points, you come to know a newer meaning and a better understanding of these facts. And very important point discussed, Sayyidi kicked off this course with the self-actualization, very important point, and Sheikh Wajid described it very beautifully, that it is all about like knowing before you start a journey, how much are you prepared for that journey? Have you got all the gears ready, and your preparedness is okay? And then just a while ago, the very important point was being discussed between Reverend Sheikh Steve Bell and Sheikh Wajid, that people, when they are ill, they do not find anything offending that their doctor is of their same religion, their same faith, or he is from some different caste, creed, color, or religion. People do not bother. And same is the case with when you are about receiving or obtaining some worldly knowledge, some physical knowledge. Then you go to a university or a college or a different institute, and you do not check their religious or cultural identity. But when it comes to spirituality, then you say, no, I must seek advice from the one who is from my own religion, who is from my own culture, and this and that. So why it is, you see, why are you being biased when it is regarding your spirituality, when it is regarding about your, reforming your character, your self-actualization, and your, getting you onto the spiritual path? So the reason, what I understand, is that devil is not, bothered when someone is going to a doctor. Suppose a Muslim patient going to a Christian doctor, devil is not bothered. Okay, go and have yourself treated as soon as you can, and pay him as much as you like, or it's between you. But when it is a spiritual matter, then devil induces these whispers. Oh, because you are going to be cured, you are going to be spiritually cured by that Sufi master. This is why devil wants to take you away. He induces these whispers in you, because he doesn't want to be inside you, deep down inside you, your actual the character, that is the lower self. That lower self doesn't want to be easily taken care or easily be purified and cleansed. Yes. So it's very important, and successful are the ones who do not make it a matter of their ego. They are concerned with their spiritual growth. They are concerned with the disease, with the treatment of their disease. They know that yes, I have possessed by these diseases. My character is just so much good. Everybody knows about his own character. So when one wants to get rid of evil traits and purify his character, then such a person will not see any spiritual benevolence if it is coming from a person who may not be coming from
the religion that he is practicing now, he will be interested and he will be much more focused on receiving the spiritual benevolence. Yes. Yeah. So that's very important. And Sufi master Sayyidi Younus AlGohar made it so clear and easy to understand. That was, it's right from the word go. This Sufi, Western Sufi course was so, attractive and so interesting and captivating that people just, they were just, everybody got himself, herself involved, so much involved in it. Yes, because it is the practical knowledge. It is about our inner, our own, our real personality that is lying inside us, that is hiding inside us. Because people do want Yes. change. They do, don't they? They do realize that Yes. not just they need self-change. There's a big increase in people going to self-help, self-improvement True. groups. So people are accepting that they need help, and they're accepting that society is breaking apart in so many different ways. How can we bring society back together again? How can we raise moral standards? Moral standards have lowered. Yes. So it's there. The hunger is there. Hunger is there. And yes. now it's being fed with the real spiritual knowledge, how we can adopt these characteristics. And this self-actualization is very much as well for our self, Yeah. jumping those hurdles that we've been speaking about as well, the hurdles that come within spirituality. And as you mentioned before about the lucky is the one. I mean, lucky is the one Of course. who is steadfast Yeah. on this Remain path. steadfast. Yes. And these helps and guidances are just invaluable. I mean, they're just absolutely perfect to and perfectly suited to our spiritual lifestyle. And the next sort of lesson, you could say, in that self-actualization is about spiritual patience, equanimity. And Sufi Master went very deeply. You could just say about patience, yes, you've got to be patient with people, Yeah. and that's it. But no, all the tricks were exposed to us, what we have to look for, how we have to self-monitor ourselves. And this spiritual patience is so important in remaining steadfast and not falling by the wayside on the spiritual path, which is what we want to do. Because, as we mentioned before, as soon as that day comes, that day we were talking about yesterday, when the day comes when we have the enlightenment of the heart and we start to walk the spiritual path, we try to self-improve our character, then of course, as God uses mediums, want of a better word, uses, but through mediums, God performs his side, and obviously the devil is very active as well. Of course. Very relentless, loyal in his duties. Loyal in his duties. So he will, of course, find his mediums. And so we have to be patient with those around us that will be a tool of negativity, which is so important, that, again, why we should have more positive to our character than negativity. And remain patient on that course. It can come from anywhere. Somebody trying to make you lose your temper, somebody trying to think, no, he thinks he's a spiritual person now. Okay, let's see how spiritual he is. I'll make him upset. I'll wind him up. I'll get him angry, and then I'll prove he's not a spiritual person. And then you're off the course, and you start to think, oh yes, I'm not a spiritual person. I lost my temper, made myself look like a fool. Maybe I'm not. And then it's all tricks. Then you start to feel negative about yourself. Yes. So this is very much about steadfastness. Steadfast. I think that you said the purpose of this topic was literally to explain or challenge or check your patience. And patience can be tested in multiple ways. And one of the way is to provide criticism. And the criticism can be two forms, positive criticism, negative criticism. But when you are on this path of spiritual path, the first thing that happens generally is you get negative criticism. Right. And that's where your patience is tested. And that negative criticism comes from mostly the ones who are close to you. So we touched upon it
yesterday we were talking about like your partner, your parents, your relatives, they start this criticism and like, okay, what are you doing? What are you hurting? You're wasting your time. You should be serious about it. Are you really looking and spending time around this circle or in this area or so? All this criticism is challenging in the first, as a first, taking your first test, in other words. Yeah. So how successful you become is going to determine that, okay, how long you are going to run on this path. So you need to understand that, okay, this criticism, if it is provided as a negative criticism, and my initial reaction to it will be the very important part. I shouldn't be the one who will regret afterwards. So your actions, whether you are speaking or your behavior, your body language, all of these things should be, when you need to be very mindful of these factors, as in like how you are reacting to this negative criticism. I mean, in my field, in the professional life as well, we do talk about these things that, okay, you put on some chat while talking to your colleagues in words, write some email, for example, or when you are recording, you're having a chat on phone and it's on recorded lines. If this message to email or phone call is digged out 2 years later and taken out of context, how those words can be interpreted, in fact, those things, how you will be able to defend yourself, in fact. So whatever comes out of you, you need to be very, very careful about it, in fact, whether it's your actions or your words or so. But in this particular example, the topic was that, okay, you have first determined that you want to embark on this journey, and the criticism, negative criticism, is going to come to test your patience. Yeah. So you need to be prepared for it, determine that, okay, I will stay calm, and exactly I'm going to... The nail has been hit on the head. Yes. By Sufi Master. It is really strange how people start criticizing once you adopt Sufism. Yeah. And there is absolutely nothing that they can deny of what you do as a Sufi. Yes. True. I mean, very true. Very true. Another. I think Sufi Master also gave an example of Bulle Shah. And he mentioned that, okay, Bulle Shah, one of his famous quotes says that when people call you a disbeliever, tell them, yes, I am. Yes, I am. Yes. So, lovely. Which is lovely. I mean, again, basically, other examples were also given by the master while explaining exactly what this Sufi, how the Sufis in the past used to react to the negative criticism. And another example was given when somebody was criticizing and using bad words about the saint in Islam. He used to, there was a stipend, and this person was receiving that stipend for a period of time, in fact, while he was just using these negative words or negative things about and saying negative things about the saint or so. Yeah. As soon as he stopped, after his wife said, okay, either stop getting this money or stipend, or you just leave everything. As soon as he stopped criticizing, his stipend or whatever money he was paid did stop. Yeah. So the Sufi saint then said, okay, you were working for me. You were giving me a favor while criticizing on me, in fact. So previous examples were provided as well, actually, why it is so important. But there's balance there as well. And it was definitely not suggested that you should feel any criticism. It can't be me. It's nothing to do with me, that I'm just being criticized. It's negative. I'm doing the right thing. I can't be wrong. No. It's not saying this. It's not the same. So we do have to take it on board. Yes. The criticism. Yes. And monitor it with the very, maintaining your impartiality and with a just mind, and see if the criticism is meant to really reform you or get you, get your mistakes, be, mistakes be made right, yes. or it is aimed at correcting you, or it is aimed at just maligning you, or it is aimed at just,
insulting you. So it should, people can make difference at, when they are criticized, they can see for themselves that if the criticism is positive or negative. Positive criticism is always there to polish the material, to polish the stuff, so that the mistakes can be, mistakes can be done away. Absolutely. So take it on board, but don't change your mood. Don't change your your character. That's straight away as soon as you get that criticism. Carry on what you're doing. That's about being strong and steadfast. Strong and steadfast. But later on, just think back on it. Yeah. Was I really behaving in the way that I was that person said? Yes. Do I need to change this? And this is all about this monitoring as well. And yes. And we see this where, it's quite a universal, it is taken as quite a universal truth that people do believe, they say that they believe in it, but when the moment when they are required to believe in it, they fail to do so. Like they say, to err is human and to forgive is God. yes. To err is human means if somebody is criticizing me, obviously I must, that's what the acceptance say. Yes, I can make mistakes. I can make errors, nobody. So if Mr. So-and-so is just pointing something, something at me, and obviously I must recheck that, I must revisit that, yes, I might have made some mistakes. And the person who is pointing out these things to me, obviously he is interested or he is willing to, make me correct. Yes. So I should welcome that. And that reaction that we just said about the reaction once you get criticism, or that leads on to the moral authenticity that comes on a very later. True. There's so much we're going to cover, but we're just going to do very, very little snippets here and there. Yeah. But that's so important as well, the authentic behavior of yourself, the real you, the real character should never change. If we want to stay on this path and show, obviously especially for the missionary people are out there talking to people, we cannot change our character just by the the drop of a coin. We have to stay the same character, the authentic you. Yes. So that we will talk about later. We're going to give little snippets of each chapter over the next couple of days. And really, the next one was about the humanitarian. Yeah, do you want to touch on the? Yeah, so I think the key points in this humanitarianism was I feel a deep sense of identification with all human beings. So these are like traits or of the Sufi, which were explained that, okay, the most important thing, do you have the sense of identification with all human beings, regardless of, again, their culture, their origin, their background or so. And then the next one, a great deal of sympathy and affection for all human beings. That was another point explained in great detail, that you need to assess yourself, whether you have these traits, you have these characteristics inside you or not, in fact. And then the last was, or third one was, I have a genuine desire to help the human race. So again, after assessing your own personal stuff in the first chapter, which was the acceptance, then the anonymity, the third one goes a little bit further to the social interaction, in fact. Right. So now, how do you really feel about when you see someone in trouble? Yes. Someone who is suffering, whether it's like from illness, from any other reason or so. What are your true feelings about? Do you have sympathy for someone who is suffering, regardless of their color, race, gender, and their origin, their background or so? And do you have this desire and this sense, genuine desire, in order to help those who are in trouble, who are suffering from anything? In fact, I mean, if these characteristics exist in you, then you have the common characteristic of to be a humanitarian. And obviously this comes, as we've discussed before, about after the enlightenment of the heart, once you get this self-awareness and the awakening of the consciousness,
then you feel this attachment to your surroundings. Empathy is very important, isn't it? And your emotional intelligence will tell you how to react to somebody that possibly gives you bad news or is in a bad emotional feelings that day. That you shouldn't, be laughing at them while you're talking to them. Show them some empathy, show them some sympathy. And I think Sufi Master used to give the example about the newsreader as well. If the newsreader is giving good news or bad news, that should show. They should have the intelligence to show you exactly how you should be responding to that news. So this is very important. That's very empathy is so important. Empathy, yes. Feeling human and others are human and others are connected to you. Feeling connected to the wider society. Absolutely wonderful that is. So that's the very first chapter today, and we're going to be touching on all the different chapters, but we really urge everybody to log on to that suficourse.com and get into the Western Sufi course and tell your family and friends all about it and share this on social media to people, because there's so much interest for it, we've seen. And then just if that single person can get benefit from it, then this is well worth it. So hopefully doing this, we're going to get a multitude of people interested. It's so user-friendly, it's so easy. From the comfort of your own home, you can learn Sufism, true Sufism, and polish your character, change your character, and then that will spread throughout the society as a whole and the whole entire world. People emotionally intelligent and people caring for each other, loving each other. It'll be absolutely wonderful. Wonderful. So we're going to leave it there today. We're very pleased to say as well that coming up, the General Secretary of Universal Sufi Order, Nasser Younus, will be talking. And of course, everybody's excited here because the return of Sufi Master Younus AlGohar, and he'll be delivering a speech later on. So we're all excited and very happy that he's back. Thank you for now.
And Gohar marhaba to all viewers on ALRA TV. First of all, I'd just like to congratulate the three individuals that have taken care of ALRA TV for the past week whilst Sayyidi Younus AlGohar has been away. They've done a highly commendable job and a very responsible job. Reverend Steve Bell, Sheikh Wajid Ali and Sheikh Tanveer Gohar, I am really pleased to say that you guys have done an amazing job, and the content that ALRA TV has now got thanks to these various shows, it's really varying different topics, various issues that can be spoken on ALRA TV at different times of the day. And the Christmas show was definitely really amazing, and considering it was our first time, it was a joy to watch, and very charming, very jolly and merry, obviously. And as we are heading towards the new year, ALRA TV will be expanding and growing, and I request all viewers on ALRA TV to be ready for all the changes that are going to be coming, and also I request everybody to be patient as we get ready and as we plan for all the changes that are coming on ALRA TV. And my topic for today is the reality of man. It's got tidbits from the Western Sufi course, which Reverend Steve Bell, Sheikh Wajid Ali and Sheikh Tanveer Gohar were speaking about a few minutes ago, where when Sayyidi Younus AlGohar initiated the Western Sufi course for the viewers in the West, and explained in English, and not only in English, it was explained in a way that we here in the West, have grown up here in the West, that are more inclined towards a moderate society, how we could understand spirituality. And indeed we do plan on numerous programs for the new year. I myself would be taking care of a new show called The Daily Pulse, and daily I will be discussing and reviewing the different things, ranging from politics, obviously not too political, but the different issues that we are facing in life, society, and whatever it may be. So it's going to be called The Daily Pulse, and I'll be trying to touch on the various things, and in a way that we realize how everything has a solution, and the solution is spirituality, the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi. And those that are skeptical towards spirituality, or those that have become disillusioned towards spirituality, and that have been made to think wrongly, negatively, due to the mass mispropaganda in regards to Sayyidina Gohar Shahi and his movement. I request all such people just to keep an open mind, and all you have to do is sit down and just sink it in, absorb it. And the thing is, with all the theologians that we have today, all the shuyukh, all the ulama, all the priests, all the religious heads that we have in the world today, when you want to understand religion, when you want to understand God, His message, I don't think that God has made it so hard for humanity. And I do believe, and through experience, through learning the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi, that His message is very simple. It's just down to the individual to listen. And this is why when Sayyidina Gohar Shahi explains the origin of man, the reality of man, it really makes you see, you have moments like, oh wow,
So that's where we are from. That's our origin. Oh wow, that's why I do this. Oh wow, that's why my body is like this. Or you realize different things, and they fall into the ilk that we know as reality. And this was discussed in the Western Sufi course, the reality of man, and it was explained that the brand of spirituality that Sayyidina Gohar Shahi is teaching, the brand of spirituality that is available today for all viewers on ALRA TV, thanks to Sayyidi Younus AlGohar, it is a brand without any label. And as Sayyidi Younus AlGohar himself described it, it's you can call it no frills spirituality. Now, when we put labels on like Gnosticism and Sufism and Kabbalistic theology and so on and so forth, we have begun to stereotype these names. And when we think Sufism, we think Islamic sect that talks about spirituality. Whereas if we were to know that God sent 124,000 prophets, 124,000 prophets, and out of those 124,000 prophets, only 5 of them were messengers, which are also known as the 5 grand messengers. Now that is no coincidence. The 5 grand messengers, the first of them being Prophet Adam, and then Prophet Abraham, Prophet Moses, Prophet Lord Jesus Christ, and then the last prophet, Khatimul Anbiya, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now these 5 grand messengers, it's not a coincidence for there to be 5 of them. And as most people would know, it was only upon the 5 grand messengers that a book was revealed upon. And it is only upon these 5 messengers that they brought, and then the Abrahamic faiths come from these 5 grand messengers. And reason being is that the first messenger of God, Prophet Adam, when God was creating Adam Safiullah, when he began to form Prophet Adam, the angels disputed this matter with God, and then they exclaimed, because God had created Adams before Prophet Adam, the Adam and the story of Adam that we know today. Before Prophet Adam, he had created many thousands of different kinds of Adams. They came into the world and all they knew was bloodshed. All they knew was conflict, murder tribesmen, murder people of the other community, and this is all they did. And that was society. It was the era of the cavemen, and we all know that part of history. But from the teachings of Sayyidina Gohar Shahi, we learn that it was when Prophet Adam was being created. The angels exclaimed that, God, why are you creating Adam yet again? Are we not enough to praise you? Are we not enough to please you? And God asked them that, do you know what I'm giving to this Adam? I'm giving him the knowledge of eminence, the knowledge of superiority, of him becoming more eminent than those that came before him. And do you know of that knowledge? And the angels said, no, how can we know of something that you have not told us of? And God told them off, and he said, okay, if you do not know, then do not argue, do not speak. And God said that he was giving to Adam the knowledge of eminence, the knowledge of his names. And it was to him that God gave the knowledge of the qalb, of the spiritual heart. And later on, if you come to study the Western Sufi course, you will learn that we have 5 spirits within our chest, each one representing a spiritual function as well as a physical function. The ability to see, the ability to hear, the ability to speak. So these are the physical functions, and then we have their spiritual functions, and they are all related to their own respective realms. And this is why I said that if you were to study the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi, you will realize that everything falls into sequence. Everything is like it's forming a jigsaw puzzle, and it's answering so many questions that have not been answered since probably the creation of man. And the way that His Divine Eminence Gohar Shahi has explained the origin
of man, the origins of the prophets of God, how they came to be, what they came for, what they stood for, and what they rendered to humanity, and what we are supposed to have taken from the prophets. It's when you realize all of these different things that you realize that it hits you how important this message is, and you realize how it has become, Sarkar Gohar Shahi has revolutionized it in such a way that you no longer have to bear any label on your head. You do not have to say, I am a Christian, a Muslim, a Jew. You can be confused, because we are today, in the era that we live in an era where all religions have malfunctioned. They have outgrown their shelf life. And in such an era, when we have become confused as to what the reality of the religion is, in this era, the knowledge, the teachings of His Divine Eminence are like a glowing lantern in the darkness, in the wilderness of this world. And that is why when it comes to the reality of man, the origin of man, and knowing why God created Adam, what knowledge He bestowed upon Prophet Adam, and then like I said, everything falls in a sequence. The first knowledge was that of the revival of the spiritual heart. That is the knowledge that Prophet Adam brought down. And if you see, for those that know a little bit about Sufism, if you see what the Sunnah of the Prophet is, the traditions, the customs of the Prophet, you will realize that God made sure that first of all, the foremost Sunnah, the foremost act of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was the revival of the spiritual heart. Why? Because that is the first stepping stone into spirituality. So it all falls into place. I just request all those, regardless of how disillusioned you have become, regardless of what you have heard along the grapevine in Pakistan, in India, in the UK, in regards to Sarkar Gohar Shahi, all those rumors, all those allegations, put them aside or question and listen to the teachings. Study them, because you will not find this sort of teaching anywhere. That, it's solving the mysteries of our origins, the mysteries of our own reality. And this is why we recognize Sayyidina Gohar Shahi to be the spiritual scientist, because the way he teaches, the way he explains, and the profoundness of the knowledge, you cannot find it anywhere. You cannot find the depth. People, when they talk about something, if I don't know about an iPhone, I will tell you that it has 3 cameras on the back, it has a screen on the front, and I can use it with my finger. But the one who has created the iPhone, the one that created the chip, the SIM, and the chip required to function the SIM, the chip required to function the screen, the chips required to function the camera, when that individual will sit on this seat and he will explain the iPhone to you, you will realize that this guy has, he indeed knows what he's talking about. He has seen the iPhone from the inside and the outside. He knows what makes it work, what will cause it from malfunctioning. And this is how I see Sayyidina Gohar Shahi. We as human beings may resemble an iPhone, and without a chip, without a Wi-Fi connection, this iPhone can also not make calls. In the same way, we as human beings, regardless of how many times we pray to God, we cannot be connected to God. And this is why the first thing is to activate the SIM. The first thing, the first task is to activate the spiritual heart, awaken the spiritual heart, and then make sure that your physical heart is pumping with the name of God. Because Sayyidina Gohar Shahi says that in the way that when 2 stones collide, when you rub 2 stones together, it generates a spark. When 2 clouds collide, we hear those thunders, it creates electricity. In the same way, when the name of God is
pounding with your heartbeats, with every single heartbeat. You hear the tick-tock, you can feel it. Oftentimes I'm sitting and I can hear my heartbeats in my ear, and you can put your, feel your pulse, and you can feel your heartbeat. With that heartbeat, when God's name is resounding with that heartbeat, it will generate divine energy, nur, divine light. And when that divine energy, nur, is being generated by your physical pumping heart, the spiritual heart, when it is awakened, it will begin to absorb that energy. The more energy it absorbs, the more capable it shall become. And all of this, if you just begin to study, if you just begin to watch the lectures of Sayyidi Younus AlGohar, you will begin to understand how everything just falls into place, how everything just makes sense. And all those answers that are not answered by religious dignitaries that we know today, by the clerics, regardless of what religion they belong to, those answers are found in the speeches of His Divine Eminence Gohar Shahi, or in the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi, in the lectures of Sayyidi Younus AlGohar. So Sayyidi Younus AlGohar is back. We were in Turkey for a week, and it was a really beautiful country. And because Sufism has been a part of Turkey, you see a sense of tolerance, and they're very welcoming. You see the Christmas trees at the airport and in the shops, and it's like unlike any Muslim country I have seen before. And that's what, although the form of Sufism that they have today, it's become very culturalized, ritualized, whereas spirituality is not about rituals, but that's all they have today. But even then, you can see how soft, the theory, the theological aspect of Sufism can make them. And that was very pleasing to see. And the potential of this message going to Turkey is abound. And we just need individuals that can go there, meet locals that can speak English. That's a huge problem. And as soon as we are able to find someone that is inspired by this message and also speaks the local language, I'm sure that the message will just boom in Turkey. It will absolutely boom, because we were walking through the streets just last night. We were looking for the restaurant. It's called Nusrat. You must have heard of Salt Bay. And we were there looking for the restaurant, and there were small streets, small alleyways, the ones that you find in like Venice and European cities. And just at the end of the small street, you find this big, Turkish Sufi mosque. And we were walking in the streets, and just out of nowhere, there was graves of Sufis, just, very small huts, just, like the corner shops we have here. They have corner shrines over there of past Sufis. And although it's become ritualized, but it just constantly is reminding you of this moderate, seemingly form of Islam, which is pleasing to see, obviously. So the potential is great in Turkey, and as soon as we have someone that speaks the Turkish language, I'm sure the message will boom, and people will realize what Sufism really is, because it's not about poetry, it's not about books, it's only about spirituality, and spirituality is to do with the spirits. And this is our message. This is the first day back from me. I'll try to bring as many interesting topics for our viewers, and if there's anything that you would like for me to the corner shrines, there was literally a small shrine over here, a small shrine over there, and the titles on the graves were like, Hazrat Maulana, Sufi so and so, and then they had their own form of poetry, which was beautiful. I've not seen that. I'm only 27. I haven't been to Pakistan often, but I'm sure with the growing influence of Wahhabism, it's not as probably visible as it used to be. But I was doing a bit of research as well, and the current Prime Minister of Turkey, Erdogan, they're all in politics, and obviously all over the world people use religion
as a form of furthering their political agendas, but whatever form of religion he believes in, he comes from the Naqshbandi theology of Sufism. And as we know from the lectures of Sayyid Younus AlGohar, Naqshbandi Sufi order, it goes all the way back to Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. And Sayyid Younus AlGohar said, and Sarkar Gohar Shahi has also said, that Abu Bakr was the expert in the Sharia, in the black letter law of Islam. And so that's why yes, this was the shrine that we saw, and that's the scene I was talking about. So you've got these small streets, and you see these beautiful scenes here and there, and you've got these sorts of shrines every corner, and it's nice to see. So it says marhum. It's nice. Mu'mineen, mu'minat. So they're using that terminology, and they have some form of that concept still there. So that's why I say that the potential is great. And as I was saying, that Abu Bakr was the expert in the Sharia. That's why the Naqshbandi Sufi order, they have a lot of the Sharia, and the orthodox form is also included in there. Whereas Maula Ali, he was the expert. He was, he had the expertise in the spiritual aspect of Islam, and that is why the most of the spirituality is in the Chishtiya, in the Qadri Sufi orders. And so these are the varying things. And again, this is from the knowledge of Sayyidina Gohar Shahi. We wouldn't have known this otherwise. You go there, you see Naqshbandi, then it makes you realize, okay, so they have some form of Sufism, but they're still very strict. You understand why? Because of Naqshbandiya. And that's what I'm saying. The knowledge that we get here on ALRA TV, it's so amazing. It just opens your eyes. You hear someone say something, and you immediately know the root of it. I mean, we start from the reality origin of man, and it's amazing. So that was Turkey, and hopefully, if there's any topics that you'd like me to address, anything that comes up, society and social issues that come up, do share them with us either here in the live comments, or send them to us on http://m.me/ALRA TV. That's our Facebook ALRA TV page. If you go to the inbox and send your message to us there, we'll make sure that it's delivered. And now I'd like to invite Sheikh Hafiz Nadeem Siddiqui to take the show away. Gohar Shahi Marhaba. सरकार ये उलमा कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया तो फरमाया कि हमने दीन मुकम्मल कर दिया है, ये कुरान और सुन्नत तुम्हारे पास इसका आखिरी है। वो आम के लिए ना, ये हमने बात खास के लिए करी। अगर वो बात खत्म हो जाती आखिर में, तो फिर वलियों को आने की जरूरत नहीं थी। कुरान में पढ़ा हुआ वलियों को क्यों भेजा गया? वो सीने बाय सीने जन्म दे के भेजा गया। और ये वही इल्म है कि जिसके लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ना, अगर ये बता दूं तो मुझे कत्ल कर दो। कहा तो फिर यही इल्म था, ये सीना बाय सीना मुस्तहिक लोगों को मिलता रहा। आज से पहले ये बताते नहीं थे। जिसको देखते थे ये मुस्तहिक है, उसको साथ लगा दिया। जिसको देखते थे यार मुस्तहिक है, पीछे हटा दिया। लेकिन इसका कुछ राज थोड़ा सा उस बात ने खोला, अपने जमाने में थोड़ा सा इसका राज खोला। उसके बाद जब सुल्तान साहब आए, सुल्तान साहब ने और ज्यादा राज खोल लिया। हिम्मत बढ़ गई ना। सुल्तान साहब के बाद फकीर नूर मोहम्मद कलाची वाला है, उन्होंने और ज्यादा खोल दिया। अब इसकी जरूरत है, अब हमने इसका मुकम्मल ही खोल दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। गौहर शाही मरहबा तमाम मुहिब्बान गौहर शाही की खिदमत में।
ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں الرا ٹی وی کی خصوصی نشریات لندن UK سے براہ راست۔ یہ محفل روزانہ UK ٹائم کے مطابق رات 9 بجے شروع ہو جاتی ہے آن لائن، فیس بک پر، YouTube پر بھی آپ، اور اس کے علاوہ بھی میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روزانہ بلا ناغہ نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الگوہر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنی نظر کرم فرماتے ہیں، روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نور اور فیض بھی عطا فرماتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ منظر دیکھ رہے تھے، سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی ایک اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں عام لوگوں کے درمیان، اور بڑی پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہی ایک سادگی جو ہے نشانی ہوتی ہے ایسی ہستیوں کی کہ جو انسانیت کے فیض عطا فرمانے کے لیے بلند ہستی ہونے کے باوجود، عظیم المرتبہ ہستی ہونے کے باوجود ایک سادہ لباس میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی تصنع اور نمائش کے لوگوں کے سینوں کو روشن اور منور فرماتے ہیں۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی مارکۃ الآرا تصنیف ہے، جو کہ تمام انسانیت کے لیے لکھی گئی، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے اس میں فکر موجود ہے، تعلیم موجود ہے، اور مسائل کا حل موجود ہے، روحانی تعلیمات موجود ہیں، رب کی نشانیاں اور اللہ کے راز، پوشیدہ راز اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا نام ہے کتاب مقدس کا دین الہی، جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دین الہی کا لفظ اس آیت مبارک میں آپ نے سماعت بھی فرمایا۔ یہ کتاب مقدس دین الہی ہے، اس میں رب کے راز، پوشیدہ راز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس میں سے کچھ حصہ میں آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر محبت کے ساتھ اور روشن اور کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں گے تو ایک ایک لفظ آپ کے دل میں ایسے اترے گا کہ آپ کی روح دعائیں دے گی۔ سماعت فرمائیے۔ جہاں سے آج میں تلاوت کر رہا ہوں اس باب کا عنوان ہے آسمان پر روحیں حد سے زیادہ بن گئی تھیں، مقرب روحیں اگلی صفوں میں تھیں، عام روحوں کو اس دنیا میں بنائے ہوئے آدموں کی قوموں میں بھیجا، جو کوئی کالی، کوئی سفید، کوئی پیلی اور کوئی لال مٹی سے بنائے گئے تھے۔ انہیں جبرائیل اور ہاروت ماروت کے ذریعے علم سکھایا گیا۔ جب زمین پر مٹی سے آدم بنائے جاتے، خبیث جن بھی موقع پا کر ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں میں داخل ہو جاتے اور انہیں اپنی شیطانی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ پھر ان کی قوم کے نبی، ولی اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات چھٹکارے کا ذریعہ بنتی۔ بے شمار آدم جوڑوں کی شکل میں بنائے گئے، جن سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، لیکن کئی بار صرف اکیلی عورت کو بنایا گیا اور امر کن سے اس کی اولاد ہوئی۔ وہ قومیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس قبیلے میں صرف عورتیں ہی سردار ہوتی ہیں، اور وہ مؤنث کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں اور خود کو فرشتوں کی اولاد تصور کرتے ہیں، چونکہ ان کے مؤنث آدم کی شادی یا مرد کے بغیر ہی بچے ہوئے تھے۔ یہی رسم ان میں اب بھی چلی آ رہی ہے۔ ان قبیلوں میں پہلے عورت کے کسی سے بھی بچے ہو جاتے ہیں اور بعد میں کسی سے بھی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ روحوں کے اقرار، قسمت اور مراتب کی وجہ سے انہی جیسے آدم بنا کر انہی جیسی روحوں کو نیچے بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص دین ترتیب نہیں دیا گیا۔ اگر ان میں نبی آئے بھی تو بہت کم نے ان کو تسلیم کیا، بلکہ نبیوں کی تعلیم کا الٹ کیا۔ بجائے اللہ کے چاند، ستاروں، سورج، درختوں، آگ، حتیٰ کہ سانپوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ آخر میں آدم صفی اللہ کو جنت کی مٹی سے جنت میں ہی بنایا گیا تاکہ عظمت اور فضیلت میں سب سے بڑھ جائے اور خبیثوں سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ جنت میں خبیثوں کی رسائی نہ تھی۔
عزازیل اپنے علم کی وجہ سے پہچان گیا تھا، جو عبادت کی وجہ سے سب فرشتوں کا سردار بن گیا تھا اور قوم جنات سے تھا۔ آدم کے جسم پر حسد سے تھوکا تھا اور تھوک کے ذریعے خبیثوں جیسا جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوا جسے نفس کہتے ہیں، اور وہ بھی آدم کی اولاد کے ورثے میں آ گیا۔ اسی کے لیے حضور نے فرمایا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتوں اور ملائکہ میں فرق ہے۔ ملکوت میں فرشتے ہوتے ہیں جن کی تخلیق روحوں کے ساتھ ہوئی۔ ملکوت سے اوپر جبروت کی مخلوق کو ملائکہ کہتے ہیں، جو روحوں کے امر کن سے پہلے کے ہیں۔ رب کی طرف سے آدم صفی اللہ کو سجدے کا حکم ہوا، جبکہ اس سے پہلے نہ ہی کوئی آدم بہشت میں بنایا گیا تھا اور نہ ہی کسی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ عزازیل نے حجت کری، سجدے سے انکاری ہوا تو اس پر لعنت پڑی اور اس نے صفی اللہ کی اولاد سے دشمنی شروع کر دی، جبکہ پہلے آدموں کی قومیں اس کی دشمنی سے محفوظ تھیں۔ ان کے بہکانے کے لیے خبیث جن ہی کافی تھے۔ چونکہ شیطان سب خبیثوں سے زیادہ پاورفل تھا، اس نے صفی اللہ کی اولاد کو ایسے قابو کیا اور ایسے جرائم سکھائے جس کی وجہ سے دوسری قومیں ان ایشیائیوں سے متنفر ہونے لگیں، اور عظمت آدم کی ہی وجہ سے جن لوگوں کو رب کی طرف سے ہدایت ملی اتنے خدا رسیدہ اور عظمت والے ہو گئے کہ دوسری قومیں حیرت کرنے لگیں۔ سب سے بڑی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن انہی پر نازل ہوئیں، جن کی تعلیم، فیض اور برکت سے ایشیائی دین پوری دنیا کی اقوام میں پھیل گیا۔ آدم کی ابھی روح بھی ڈالی نہیں گئی، فرشتے سمجھ گئے تھے کہ اس کو بھی دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے مختصر سا ایک بیان جو کہ کتاب مقدس دین الہی سے تلاوت کیا گیا۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی یہ کتاب دین الہی تمام مذاہب، تمام فرقے، تمام انسانیت کے لیے زبردست کتاب ہے، مطالعے کے لیے آن لائن بھی دستیاب ہے۔ اب میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس محفل کے لنک کو یاد کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے محفل میں شریک رہا کریں۔ اس وقت محفل کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں آگے چلنے کے لیے درخواست گزار ہوں نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الگوہر کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ آپ اپنے بیان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائیں۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الگوہر کا روحانی اور نورانی بیان۔ یہ بیان روزانہ اسی وقت جو ہے محفل میں لائیو ہوتا ہے۔ اس میں آپ لائیو سوال بھی بھیج سکتے ہیں، سوال و جواب کا سیشن بھی ہے۔ سیدی یونس الگوہر روحانیت کی تعلیمات کو بیان فرماتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات کی روشنی میں آپ کو ہر سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے حوالے سے کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ سیدی یونس الگوہر اس کا جواب بھی آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ تو ملاحظہ فرمائیں نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الگوہر۔ گوھر شاہی مرحبا۔ Brother Steve has done a wonderful job. Especially the Christmas program was beautiful, amazing. And this discussion that you're doing for the past week, I want this to continue as it is every day. That would be great. And think of some other ways of presenting different thoughts in different formats. Like New Year is coming, we should do
We should plan something for the New Year's Eve. Something like Sufi night. I would like to extend my happiness to everybody on the blessed day of Christmas, when the world was blessed with the presence of Lord Jesus Christ. We cannot thank enough for the advent of Lord Jesus Christ. And obviously, it is Sarkar Gohar Shahi's blessings that we have come to know of the esoteric person of Lord Jesus Christ. Otherwise, we would have never gotten even near the truth by reading the books. And Brother Steve is going to start a new program very soon. And that will be on Gospel of Thomas. And obviously you have panelists like Wajid Bhai and Tanveer. This will be a great help. So here we are. Do we have any questions? Somebody requested for prayers regarding the deteriorating situation in India. My friends, what is done by our own bad deeds, our bad intentions, cannot be reverted by our prayers. It's not just India. Man has become an enemy of man in every single corner of the globe. And the reason why it is happening on such a wider scale, on an international level, is because the hearts have become corrupted. A tyrant is a tyrant no matter what religion he claims to follow. Because all religions
lay emphasis on purification of the heart, enlightenment of the heart. Whether it's Muslim Ummah or it's Hindu community, Sikh community, whoever they are, you should not identify a corrupt man by the religion he follows. I am not going to make the same mistake in passing my judgment about people based on their religious background, because I identify a corrupt man as an individual. One who is corrupted in the heart is a corrupt man. And it is a shame that the religion that he claims to follow is not working for him. Maybe because that corrupt man is not following the religion properly. Do not say a Hindu is bad, or a Muslim is bad, or a Christian is bad. A bad person is a bad person. And the religion is supposed to straighten him up and correct his ways. But then again, a majority of human beings do not know how to follow a religion perfectly. Most people who follow a religion adhere themselves to the exterior practice, ritualistic practice of the religion. And what brings the change in their character is the knowledge which is hidden in every religion. And concurrently, it is inaccessible to common folks. This knowledge that will bring about a change in your character, which will carve your character, which will give rise to the blossom of the divine characteristics in your character. This knowledge is not to be found in the books. This knowledge is kept very secretly in the chambers of the heart. It is treasured in the depth of the heart. And it is not obtained by any hard work, by any effort. It is transmitted from one heart to another. Once the supposed recipient heart has become purified. Let me remind you again, the most favorite tradition of Prophet Muhammad, when the Prophet addressed the entire humanity and said, "O sons of Adam, there is a lump of flesh in your body. You must appreciate the fact that the Prophet is not addressing just the Muslim community. The Prophet is addressing the entire human race. O sons of Adam,
there is a lump of flesh in your body. When it is reformed, your entire body will become reformed. And if it is left corrupted, the entire body will remain corrupted. And remember well, it is your heart. What can we say? This knowledge of spirituality, this knowledge of Sufism, of which we are the flag bearers today, is practically an antidote to all the problems that we are suffering from. If this knowledge, this mission of love and peace is duly assisted by all members of different communities of the world, this knowledge will fix our hearts. And when the hearts are fixed, the politics will be fixed. When the heart is fixed, the politician will be fixed. Somebody who has acquired purification of the heart through any religion, when he becomes purified in the heart, that person will remain to be just to all human beings of the world, not just to his own brethren and sisters in the religion. He is just to all. What is happening in India is yet another form of ISIS building up under a banner of yet another religion. What is transpiring today in India is a depiction of an aspect of the religion which is not accompanied by the esoteric aspect. This is why people in India want their religion to be dominant. This is something that is happening today in India, which had happened at the time of Humayun, the Mughal king, who was so cruel to Sikh community. You cannot stop it. You cannot stop it, my friend. Why? Because we prayed to God. God, save us against Muslim extremists, Islamists, Muslim terrorists. Save us from Taliban, from Al-Qaeda. Save us from Daesh, ISIS. Nothing happened. Yet again, if we pray to God, save us from Moody, nothing will happen. Nothing will happen. Because this is how some of you must have seen an American movie called Purge. Have you?
So this is a purge that God introduces in this world from time to time. We're going into an episode of our times where the world will form two large groups of people. A group of those who are loving souls and a group of those who are hateful souls. All the loving souls will gather under one umbrella. And all these loving souls will come from different religions. It's like there is a divine filter. All the loving souls from all the religions will come out and they will form a group. And this group will be headed, patronized, supervised by Lord Jesus Christ. On the other hand, this vehement rise in extremism, this rise in the race of religious supremacy, apparently to very superficial Muslims, Taliban and Al-Qaeda and ISIS, they may appear to be a religious movement. But this is a part of the divine purge. Maybe what's happening in India, RSS, Hindutva, whatever they call it, whatever this happening, this is a purge. These are the hateful souls who believe in religious supremacy and who do not believe in God. You know? They have separated religions from God. And when God was separated from religions, those religions became monsters. Whether God was separated from Islam, it turned into a monster. And when God was separated from Hinduism, then this turned into a monster. You cannot stop it. This is bound to happen. This message of spiritual awakening, this message is not a religious message. It's the divine revelation. It's a divine facility in which God has facilitated all human beings without any reservations, any prejudice. Those who have a soft heart and those who have a loving soul in these bodies, they will feel inclination towards this message of love and peace. And they will become part of this message. But those
no matter how vigorously and religiously they may appear to follow their religions, whether they are Muslims or Hindus, if by the practice of their religion they do not aim to love God, to find union with God, if the practice of their religion is for their religious supremacy, then they are actually criminals of God. Because God did not send any religion, including Islam, to establish its own supremacy. Supremacy belongs to God only. God of David, God of Moses, God of Jesus, God of Muhammad, God of Abraham and Adam. Same God. If you tell me God loves Hindus and He hates Muslims, if you tell me God loves Jews and He hates Christians, I will not believe you. Why? Because we're all children of God. We're all creature of God. We were created by the same God. And everybody is equal in the eyes of God. Whether you follow the religion of Moses or Adam or Jesus or Prophet Muhammad. You can have a stepmother and stepfather, but we do not have a step God. Right? But the way these religions are behaving, right? It's like some of these religions are, real relatives of God. And some others are, step sons and daughters of God. No. No. That is not true, my friend. Those who are part of this ongoing tyranny in India, I am not going to curse them, but I am going to pray for them. That if any one of them has a loving soul in their bodies, may God guide him and her towards purification, righteousness. We're not in the business of cursing people. A Sufi doesn't curse. We love everybody, and we want to love everybody, and we can only love everybody. Because it took us many, many years to get rid of hatred. We cannot get back on the same track of hatred again. It took us long, didn't it? It took us long to get rid of the hatred that we had accumulated in our hearts listening to khutbahs in the mosque of the mullah. Like recently, Shoaib Akhtar, the fast bowler, he was speaking on his YouTube channel, and he said the Hindu cricketers were not treated fairly in the dressing room. All the Muslim cricketers would say, "Oh, he's a Hindu, we cannot share food with him." And then how Yusuf Yohana, who was a Christian and he was a cricketer, and how apprehended he was, and out of sheer apprehension, he converted into Islam.
to secure his cricketing career. I'm not shaming anybody, but this is the true reflection of our society that we live in. And this is not because of a common man, because it is the religious hierarchy who carve our thought process, who carve our mindset. Forget about these big, mighty problems of the society. Let me give you an example. If as a child you are told all the wrong things and you grow up listening to those wrong ideas, a time will come when you will say you are right and everybody else is wrong. What is wrong was hammered into your brain as right. So you will not be able to appreciate right thing when you grow up. Why? Because what was wrong was professed to you as right. And this is what's been happening. For a very long period of time, we have been hearing these stories about India, that India is a secular country. Everybody is free to practice their religion. And then suddenly we have this problem. Problems like this doesn't happen overnight. Right? You need favorable conditions for cultivation. When you're suppressed, you're not finished. So people did have this kind of mentality. But in the past, because of the government, the Congress, which believes in inclusiveness, which believes in India, a secular India, so elements such as this were suppressed. But with the passage of time, they grew in number. When they grew in number, they grew in politics. When they grew in politics, they started to build up their vote bank. And once the vote bank was there you go. They're in power. In our countries back home, like Pakistan, Bangladesh, India, it is very unfortunate, but we must admit we are the most corrupt human beings. We're the most corrupt human beings on earth. We have, we have no compassion. I do not want to name every single crime that we commit every day in these countries. Either it's raping toddlers aging, 3, 2 years old, 6 months old, raping them and chopping their head off and then throwing them away, their bodies. We, in pursuit of money, do not even give any regard to human body. We go to hospitals and our organs are stolen. We are very religious people.
But at the same time, we do everything that the religion stops us. Uncles, cousins, in the families, they rape their daughters. They rape their, nieces, their sisters. And we are proud Hindus. We're proud Muslims. Even in Vatican, so many priests who are found to be pedophile. Why? We all practice religions and still we're so ugly in our soul. We're so ugly in our character. Remember well, this is all because we only practice rituals of the religion. We do not purify our hearts and we do not purify our lower self. 2 days ago, a boy aged 10 in Pakistan was raped almost 100 times by a Muslim preacher. And that boy cried so much so that he started to, shed tears of blood. When a common man, let's talk about India. When a common man rapes a woman or a girl, our religious priests, whether they are Hindus or they are Muslims, they put the blame on the film industry, right? Like, oh, because there was an ad of a condom in which, what's her name? Sunny Leon was, exposing her body. So people get excited when they see something like this, and this helps, them become more prone and inclined towards such heinous crimes like rape. But what about these mullahs in the mosque? Are they watching Sunny Leon naked in the mosque? How come they raped a boy 100 times? And this is not the first time. It's not about watching an ad on the TV. It's about your inner ugliness. It's about your inner filth. Even if you bury yourself under Quran and Bhagavad Gita and Bible, your inner ugliness, your inner filth will not come out. The only way you will purify yourself, your mind, and your body is through knowledge of spirituality. But you see, how many people are willing to adopt spirituality? People don't give a damn. Oh, what is this? What is this? What religion is this? What is happening here? This is how they come about it. And then, whether it's Bangladesh or it's India or it's Pakistan, under the label of spirituality, a majority of gurus and spiritual, so pseudo-claimant spirituals, what have they done? Same thing. They turned their disciples into sex slaves.
There was an Indian guru who traveled to United States of America in late 70s, Rajneesh. He built a city in Oregon, and he raped hundreds of white women. And it's just not one. There are so many who are arrested in India, in Indian Punjab. There are so many in Pakistan who claim to be Murshid Kamil, but they are devil in human form. Why is it happening? It is happening because our practice of religion is not perfect. We think the religion is all about the exterior practice. And somehow or other, the spiritual knowledge in every religion has become extinct. Although a lot of people talk about it, but talking about it will not serve the purpose. Talking about tea will not serve the purpose until you have tea. Like if you're talking about tea and I'm drinking tea, what's the difference? This is tea. You can talk about it, I can drink. Right? This is the main issue. We practice an imperfect religion. Do you agree, Brother Steve? We practice, the religion becomes perfect when you combine both aspects of the religion. The exterior aspect of the religion and the interior aspect of the religion. The interior aspect of the religion has two ends: taking care of the heart and taking care of the lower self. Right? The heart, when it is enlightened, it encourages you to become holy. The heart, when it is enlightened and purified, your heart will encourage you to become holy. And when the lower self is not enlightened, it will discourage you to become holy. So the formula is to enlighten the heart so as to receive encouragement from within. Enlighten the heart. Why? So as to receive favors, encouragement from within, and purify the self so as to get rid of the discouragement that we have from within ourselves. It is in you which will encourage you to become holy. And what will discourage you is also in yourself. Purification of the heart and purification of the lower self. So, my friends, I personally do not just raise my hands
and say, God help them. Why should I do it? If I am ill, I do not say, God heal me. I see a doctor. You know, as a Muslim and Hindu, we're really confused. We believe God will heal us. Even then we see a doctor. Right? We're all confused. So my friends, you need to find a solution. Prayers are not going to help. A prayer will only help when a calamity is inflicted on you by God. Then you can tell him, please don't do it. But this problem is something that we have inflicted upon our own selves. This is not a calamity which is coming from God. God is not the designer or the architect of this calamity. It is us. It is us. If as a Hindu, you want to tell everybody else, piss off, I don't want you to be in my country, right? This is very childish behavior. For example, do you know there are a lot of Hindus who live in Malaysia? A lot of Hindus who live in Malaysia. And Malaysia is a Muslim country. If Malaysia tomorrow cancels your Malaysian citizenship of every single Hindu living in Malaysia, what will you do? Right? Shouldn't do that. If you become so consumed with yourself, do you think Hindus only live in India? A large number of Hindus live in Africa. A large number of Hindus live in United Arab Emirates. A lot of them. If all these Muslim countries, if you take it upon Islam, like, okay, Islam is our enemy, you're actually, inviting the trouble. I mean, there are so many enthusiastic people in India who want to, become Don, and they want to see only one religion dominating in India. But we live in 21st century, where the world has become literally civilized. And in this age of civilization, we should be treating each other with love and respect. We have Charter of the United Nations. Every human being is free. We are so free in the world today that if a man wants to marry a man, we are advised not to persecute them. You are free to do what you want to do. Look, the civilization in this day and age has gone so far in terms of giving them freedom. And you are limiting your boundaries. You're spreading hatred in the name of religion.
That's not good. This is all I can say. It's not good at all. What do you think, Brother Steve? کوئی سوال ہے تو پوچھیں. ایک فقیر نے بتایا کہ مولا علی جبریل علیہ السلام کے بھی استاد ہیں. صحیح بتایا ہوگا. بالکل صحیح ہے، مولا علی سب کے استاد ہیں. کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک وہ تمام مذاہب، تمام ادیان، سارے دھرموں کی عزت نہ کرے. اور یہی بات ہندو میں ہے. جو اوریجنل ہندو ہے وہ بھی سب سے پریم ہی کرے گا. لیکن کون سا ہندو؟ جس کے دل میں بھگوان ہے. کون سا مسلمان محبت کرے گا سب سے؟ جس کے دل میں اللہ ہے. کون سا عیسائی سب سے پیار کرے گا؟ جس کے دل میں جیزس ہے. اور جب دل میں سب کے شیطان بیٹھا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہے، یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے؟ اگر تیرے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے تو شیطان ہے. بھلے تیرا نام غلام محمد ہو یا تیرا نام بھگوان داس ہو، یہ تو تیرے اوپر کے لیبل ہیں. تیرے اندر اگر شیطان ہے تو شیطان ہے. ہمارا انسانیت سے اور اللہ سے تعلق ہے. الف سے صرف اللہ نہیں آتا، انسان بھی الف سے ہی آتا ہے. کیا خیال؟ اکو الف تیرے درکار. اب وہ جو ایک الف جو چاہیے، اس الف میں جو ہے اللہ بھی ہے اور انسان بھی ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اللہ اور انسانیت. ہم لوگوں کو ان کے دین اور دھرم کے بیک گراؤنڈ میں نہیں دیکھتے، ان کو انسان کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے. ظالم تو ظالم ہے، صحیح ہے نا؟ ظالم کا کوئی دین نہیں، بھلے ہی اس کا نام ہمایوں ہو. کیا نام تھا اس کا؟ اورنگزیب ہمایوں ہو، بھلے اس کا نام. شیطان ہے تو شیطان ہے، ناموں سے فرق نہیں پڑتا. اندر کون بیٹھا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. تو سارے لوگ جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن اس ظلم کو کسی دھرم سے نہ جوڑیں. ظلم کے خلاف ہو جائیں لیکن اس کو دھرم سے نہ جوڑیں کہ یہ ہندو دھرم ایسا ہے. ہندو دھرم ٹھیک ہے، ہندو خراب ہے؟ نہیں، ہندو بھی خراب نہیں ہے. تو پھر یہ کون ہے جو ہندو کا نام لے کے ظلم کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہندو ہیں جو صحیح سے ہندو نہیں بنے.
اگر کوئی ہندو خراب نظر آ رہا ہے تو وہ کون سا ہندو ہے؟ جس نے ہندوازم کو صحیح سے اپنایا نہیں ہے. اگر صحیح سے ہندوازم کو اپنا لیتا تو یہ پاپ نہ کرتا. ہمارے سوامی جی کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ سوامی جی آ کے بات کریں، اسی موضوع پر بات کریں. سوامی جی، کہ بہت سے لوگ ہم سے دعا کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بڑا جو ہے وہ ہتیاچار ہو رہا ہے، بڑا کرپشن، بڑا ظلم انیائے ہو رہا ہے وہاں پر. تو اس کے حوالے سے آپ جو ہے آ کے کچھ بات کریں. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم پولیٹکس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے ہیں نا، کہاں پر کیا ہو رہا ہے بس خبروں میں ہی پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہاں یہ ہو گیا. کیسے ہیں سوامی جی؟ نے جو یہاں کچھ بل لائے ہیں، جس بلوں میں مسلم لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے. اچھا. ہاں، اس مدعے پہ یہاں کے جو مسلم جو لوگ ہیں وہ اس بلوں کا ویرودھ کر رہے ہیں. کچھ سٹیوں میں بسیں جلائی تھی، کچھ پراپرٹی بھی جلائی تھی، اور کچھ ہنسا بھی 7-8 لوگوں کا جانے بھی گئی ہے. تو ابھی میں بھارت میں ہوں گرو جی، تو میری بھی فرض تھی، تو میں نے لگاتار 2-3 دن تک میں نے فیس بک پہ بات کری تھی کہ سرکار کو یہ بل امینڈمنٹ کرنا ہوگا اور یہ اس میں مسلموں کو بھی شامل کرنا ہوگا، کیونکہ بھارت کا بندھارن سب مسلموں کو، سب مذہب والوں کو ایکول رائٹ دیتا. یہ پارشیالٹی رکھ نہیں سکتے ہیں. یہ بل جلدی بازی سے کچھ پسار ہو گیا ہے، اس کو امینڈمنٹ کرنا ہوگا سرکار کو، اور میں مدر آف دا ورلڈ، وشو کی ماں بن کے یہ امینڈمنٹ کراؤں گی، یہ میں نے لوگوں کو وچن دیا ہے. اور دوسری بات میں نے لوگوں کو یہ کہی ہے کہ ہر ایک کو اپنا آواز اٹھانے کا رائٹ بندھارن میں دیا گیا ہے. تو کم سے کم جو لوگ ہنسا کرتے ہیں، جو لوگ پراپرٹی جلاتے ہیں، یہ بند کرے. لیکن ویرودھ کرنا ہے تو مون بن کے ویرودھ کر سکتے ہیں،
जैसे जापान में जो है विरोध करने की सिस्टम, वो लोग विरोध करते हैं, पट्टी लगाते हैं, मौन धारण करते हैं और 3 घंटा 4 घंटा ज्यादा काम करते हैं अपने देश के लिए। तो ये कुछ अलग तरीके से विरोध करने का तरीका भी मैंने बताया है। लगातार 3 दिन तक फेसबुक पे मैंने लाइव किया था और मुस्लिमों को मैं आश्वासन मैंने दिया है, पूरे भारत के मुस्लिम जो 19 करोड़ जो मुसलमान भारत में रहते हैं, आपकी शक्ति के आधार पर मैंने सब मुस्लिमों को आश्वासन दिया है कि हम लोग ये बिल को अमेंडमेंट कराएंगे, सुधाराएंगे, ताकि इसमें मुस्लिमों को शामिल किया जाए। और मैंने वहां तक भी किया था कि अरे ईरान के मुसलमान भारत में आना चाहे तो उसका राइट है, क्योंकि वो भारत का ही एक भाग था। कुछ साल पहले ईरान जो है वो भारत का ही हिस्सा था, तो ईरान अगर भारत में आके सिटीजन प्राप्त करना चाहते तो उसको भी वेलकम करो। पाकिस्तान के मुसलमान भी भारत में आके सिटीजन तो उसको भी वेलकम करो। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब देश जो है उस कुछ सालों पहले भारत का ही हिस्सा था, तो ये लोगों को वेलकम करो। भारत के हिंदुओं को दूसरे देशों में वेलकम किया है, तो हमारी भी फर्ज बनती है कि सबको वेलकम करो। ये बिल को जल्दी से जल्दी सुधारना होगा और हम कोशिश करेंगे कि ये बिल सुधारेंगे और गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बिल को जल्दी से जल्दी सुधारो। तो ये लगातार 3 दिन मैंने फेसबुक पे बात रखी है और जब अभी मौका मिलेगा दिल्ली जाने का, तब हम भारत सरकार को, मंत्रियों को भी मिलने वाले हैं कि भाई ये बिल जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट करो, ताकि ह्यूमैनिटी को जस्टिफाई मिले, न्याय मिले। ये ह्यूमैनिटी से विरोध में है ये बात। ये मैंने साफ साफ यहाँ भारत में कर दी है गुरुजी। जो आपने जो हमको अंडरस्टैंडिंग दिया है, जो पावर दिया है, वो पावर के आधार पर मैंने भारत सरकार को ये खुलेआम 3 दिन तक लगातार फेसबुक पे बात करी है और करता रहूंगा, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जब सूफीइज्म पे चलते हैं तो यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो सत्य है और जो सत्य के पक्ष में है और जो न्याय दिलाने की बात है, तो न्याय दिलाने का काम है। और जब आपके चरणों में आए और विशेष तालीम मिला है, तो हम किसी से डरने वाले नहीं है। जो सत्य होगा वो जरूर कहेंगे और जो असत्य होगा उसको भी कहेंगे, और भारत में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे, ये भी कोशिश करेंगे। बहुत जबरदस्त। आपसे मुलाकात होगी नेपाल में? जी जी, मैं 15 तारीख के आसपास तैयारी के लिए जा रहा हूँ गुरुजी। 4-5 सुना है दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ जी, सुना है मैंने कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं गुरुजी मेरी तबीयत गुरुजी वो एकदम आपके चरणों में था और अभी भी हूं। तो आपके चरणों में जब था तब जैसे साउंड था तो वैसे ही साउंड रहा हूं। सरकार आपको खुश रखे। जब आप मेरे सीनों में बसते हैं, आपका पावर मेरे सीनों में बसते हैं, तो ये शरीर में कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं अपने जो राजस्थान बांसवाड़ा जो है, जहां बॉम्बे से बहन आएंगे, कुछ लोग जो वहां हम इकट्ठे होने वाले हैं। कल हमारी अपनी सूफियों की मीटिंग भी होने वाली है, तो वहां अभी मैं 2 घंटे में रेलवे स्टेशन अहमदाबाद में हूँ। अभी मैं गुजरात अहमदाबाद में हूँ। यहाँ सरदार का बहुत बड़ा सम्मेलन था, 2 दिन अहमदाबाद आया था। तो हजारों सिख लोगों को अपने ये मिशन में जोड़ने का काम कर दिया है। और ये सारे सिख लोग पंजाब में कांटेक्ट वाले हैं, और पंजाब में भी अपना काम जसवीर भाई के साथ बहुत तेजी से चलेगा। तो अभी मैं 2 घंटे में ट्रेन पकड़ के मैं राजस्थान जाऊंगा, जहां अपने भाई लोगों को अपने मिशन के जो बांसवाड़ा राजस्थान में हम सब मिलने वाले हैं कल। फिर वहां लाइव भी आएंगे, हम सबको बात कराएंगे और आनंद करेंगे। आप कुछ आदेश है तो दीजिए गुरुजी। बस बेहतरीन, जबरदस्त।
God Hafiz. God Hafiz, Guruji, God Hafiz. God. لئیق احمد انجم. اللہ کا گھر بیت اللہ کو بھی کہا جاتا ہے، مومن کے دل کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. بیت اللہ میں چیل نظر آئے تو اس کو مار دو. یہاں اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے؟ مردار جانور ہے نا، تو اس کا یقیناً اگر خانہ کعبہ کی بات ہے تو وہ ظاہری جانور کی ہی بات ہے، کیونکہ مردار ہوتا ہے چیل تو کوا. لیکن اگر اس کی باطنی تشریح ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو تیرے دل کے گھر میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالو، یہی بات ہے. Your discussion panel was so beautiful, Brother Steve. I was so happy. Please continue it the way it is. شہباز علی مورو، سندھ. وہ کون سا دانہ تھا جو آدم نے کھایا تھا؟ اگر وہ گدوں کا دانہ تھا تو ہم روز کھاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کون سا دانہ تھا جو کھاتے ہیں، آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، اس کے اوپر زور نہیں ہے. زور اس بات پر ہے کہ دیکھیں اللہ نے آدم صفی اللہ کو جنت میں بنایا، تو ان کا سارا سسٹم جنت کے ماحول کے مطابق تھا. ایک جو درخت ہے وہ عالم ناسود سے وہاں لگوا دیا، زمین کی مٹی کا. صحیح ہے نا؟ اب جو زمین کی مٹی کا لگوا دیا تو وہ آدم علیہ السلام کے لیے کمپیٹیبل نہیں تھا، مٹی کا فرق تھا. جس طرح اب یہاں امریکہ اور انگلینڈ میں اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو تو اس کے جو ہے کلائی سے، رسٹ سے مشین کے ذریعے ایک اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. اب وہ جو اسٹینٹ ہے باڈی اس کو شروع میں ایکسپٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ فورن آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پھر یعنی لوکلائزڈ کرنے کے لیے میڈیسن کھانی پڑتی. اچھا، اب جنت میں جو کھانے پینے کا نظام تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہاں پر صرف پھل فروٹ ہیں اور اس کے اندر مٹی نہیں ہے. یہاں اگر آپ لگائیں ہاتھ، سیب ہے یا کوئی اور فروٹ ہے، ہارڈ ہوتا ہے نا وہ،
لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے سیب اٹھایا منہ میں ڈالا اور وہ گھل گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ٹوائلٹ وغیرہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں تو کھانے کے بعد ہضم ہو جاتی ہیں، ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے. تو یہ جو ہم ٹوائلٹ فضلہ برآمد کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہوتا کیا؟ یہ یقیناً فالتو ہوتی ہے، جس میں نہ تو کوئی یعنی انرجی ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے جسم سے متعلقہ ہو. وہ کیا چیز ہے؟ وہ عالم ناسوت کی مٹی ہے، اور ان کو اللہ نے جنت سے بنایا تھا. جنت میں تو کمپیٹیبلٹی ان کی جنت کے ساتھ تھی. وہاں کے پھل فروٹ میں کوئی ایسی ہارڈ چیز نہیں تھی. ایک یہ گیہوں کا درخت عالم ناسوت سے منگوا کے لگایا. پرابلم اس بات میں نہیں ہے کہ یہ گیہوں تھا، پرابلم اس بات میں ہے کہ یہ عالم ناسوت سے لے جایا گیا تھا. پرابلم اس بات میں ہے کہ یہ عالم ناسوت کی مٹی اس میں شامل تھی. اب کیا ہوا؟ ان کو منع کیا کہ بھئی یہ نہیں کھانا، تو ان کو تجسس پڑا. اب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہی کرتے ہیں بچے، اد بد کے وہی کریں گے. اس کو یہ نہیں کرو، نہیں جو وہی. تو یہی حال ان کا ہوا. شیطان نے مائی حوا کو کہا کہ دیکھو جی سب کچھ آپ کو دیا ہے لیکن وہاں نہیں جانے دے رہا اللہ آپ کو، کوئی چکر ہے، کوئی خاص چیز ہے چھپائی جا رہی ہے آپ سے. بھئی کیوں نہیں جانے دے رہا؟ تو اس نے مائی حوا کو ورغلا دیا. مائی حوا کو ورغلا دیا. اب میں ایک بات بتاتا ہوں یہاں پہ، جس مرد کو شیطان گمراہ نہ کر سکے اس کو عورت کر دیتی ہے. گمراہ نہیں کرے گی تو تباہ کر دے گی، تباہ نہیں کر دے گی تو اپاہج کر دے گی. اپاہج بھی نہیں کر سکتی تو تیرا دماغ خراب کر دے گی، کسی قابل نہیں چھوڑے گی اگر بگڑ جائے عورت. ظاہر ہے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اچھے بھی ہوتے ہیں تو برے بھی ہوتے ہیں. مردوں میں بھی اچھے ہیں اور برے ہیں، عورتوں میں بھی اچھے ہیں اور برے ہیں. لیکن جب مائی حوا نے آدم کو کہا کہ جی یہ ٹرائی مارتے ہیں اس کے اوپر، تو ان کی باتوں میں آ گئے. کیونکہ آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میری بیوی کہہ رہی ہے، شیطان تھوڑی کہہ رہا ہے. سامنے وہ بیوی کو رکھتا ہے یا باپ منع کر دے کل سے تو گور شاہی کے پاس نہیں جانا، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ شیطان ہمیں بیکار ہے، ہمیں تو وہ باپ نظر آتا ہے. یا ہماری ماں کہہ دے یہ کہاں لگ گئے ہو تم. اگر کوئی آ کر کے اپنا تعارف کرائے کہ جی میں شیطان ہوں، تم گور شاہی کے پاس نہیں جایا کرو، تو آپ رکیں گے کبھی؟ کیوں نہیں نا؟ اس لیے شیطان کبھی اپنی صورت میں آتا ہی نہیں. کبھی وہ ماں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، ماں اپنی اولاد کو روک دیتی ہے یہ نہیں کرنا، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی رشتہ دار، اور ان سب سے فارغ ہو جائے تو دنیا والے چین نہیں لینے دیتے. شیطان مختلف صورتوں میں آتا ہے. تو الرٹ نہیں تھے آدم. کچھ ہوا کہ جی یہ تو میری بیوی کہہ رہی ہے تو کھا لو. شیطان کتنا چالاک ہے، ان کے پاس نہیں گیا، ورنہ وہ سمجھ جاتے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام. لیکن اگر رشتہ دار یا کوئی بیوی یا کوئی ماں یا باپ ہمیں کوئی ایسی بات کہے تو ہم اتنے زیادہ جو ہے نا الرٹ نہیں ہوتے ہیں. نہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہم کو بہکا رہا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہو رہا ہے یار ہماری ماں منع کر رہی ہے ہماری بھلائی کے لیے. پاکستان میں چھوٹے چھوٹے جب
15-16 سال کی عمر کے بچے تھے. میں نے تو 200-250 کو اپنے محلے میں لگا دیا ذکر میں. اب سب کے جو والدین تھے وہ میرے دشمن بن گئے. وہ کہتے تھے ابے یہ تو تمہارے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, تم ان کو اللہ میں لگا دیا تم نے. ہاں, اور میں نے دیکھا کہ جب وہ ان کو اللہ میں نے لگا دیا, ان کے والدین ان بچوں پر بڑے مہربان ہو گئے کہ چھوڑو اللہ کو, ہم تمہیں یہ چیز لے کے دیتے ہیں, کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی, فلاں چیز کرنے کی اجازت دے دی, یعنی خرچہ پانی جیب پاکٹ منی بڑھا دیا, کہیں کسی طریقے سے یہ رک جائے. کیونکہ بچہ کبھی بھی نہیں کہے گا مجھے شیطان بہکا رہا ہے, بولے ابا نے منع کیا ہے, اماں منع کر رہی ہے. یہی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ابا اماں کے پیچھے جو ہے انکل کھڑا ہوا. سمجھے آپ؟ تو یہاں پر تھوڑا سا آدم علیہ السلام جو تھے وہ یہاں پر اتنی زیادہ انہوں نے احتیاط نہیں برتی کہ چلو جی یہ تو ہماری وائف کی طرف سے بات آ رہی ہے, اس میں کیا خرابی ہے, چلو کھا لیتے, کھا لیا. اب چونکہ وہ عالم ناسود کا لایا گیا درخت تھا جس میں یہاں کی مٹی تھی, وہ مٹی جو ہے وہ تو ان کے جسم میں رہے گی نہیں, باہر نکلے گی. جب تک وہ جنت میں جنت کا کھانا کھا رہے تھے تو کبھی ان کو ٹوائلٹ نہیں آئی, کیونکہ اس میں کوئی فالتو چیز تھی نہیں, انرجی تھی بس. جب یہ بیج کھایا, یہ عالم ناسود کی مٹی والا تھا, تو وہ جو مٹی تھی وہ فورن آبجیکٹ تھا ان کی باڈی میں, تو وہ جب ٹوائلٹ ان کی نکلی تو وہ پریشان ہو گئے, یہ کیا ہے. وہ ہاتھ وغیرہ انہوں نے لگایا, وہ منہ پہ مل لیا, کچھ یہاں بغلوں میں مل لیا. یہاں سے جو ہم بال کاٹتے ہیں اس لیے بال کاٹتے ہیں کہ وہ جو فضلہ نکلا تھا وہ آدم علیہ السلام نے کچھ یہاں لگایا, کچھ یہاں, تو جہاں جہاں لگایا تھا وہاں کے بال کاٹنے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے اب سسٹم میں چلا گیا, انہوں نے کہا جی اب تو آپ چلے جائیے, اب وہیں جا کے رہیں. اس طرح پھر آدم صفی اللہ کو وہاں سے نکال, کسی خاص فروٹ کی وجہ سے نہیں. اگر یہ گیہوں جنت کا ہی ہوتا تب بھی خیر تھی, یہ یہاں کا تھا اس لیے یہ مسئلہ ہوا. محمد اقبال چوہان, فیصل آباد. لفظ کعبہ کے معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کعبہ سے مراد یہاں حضرت علی کا پب لگا ہے. پب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پنجابی کا لفظ تو نہیں ہے؟ اچھا. اور حضرت علی کی ولادت اس لیے خاص مقام ہے. اس کعبے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بھئی جو لفظ کعبہ ہے, کعبہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے چار کونے والی چیز. کیا ہے؟ چار کونے والی چیز. اب یہ چار کونے والی کیوں بنائی؟ کیونکہ چار ہی سمت ہیں, ایسٹ ہو گیا, ویسٹ ہو گیا, نارتھ ہو گیا اور ساؤتھ ہو گیا, یعنی پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ آدم صفی اللہ کو خواب میں بیت المعمور کا نقشہ دکھایا گیا اور کہا کہ اب تم زمین پہ جا رہے ہو تو وہاں جا کے یہ عمارت نیچے بنانا تم. تو بیت المعمور کے نقشے کے اوپر آدم صفی اللہ نے کعبے کی بنیاد رکھی. اس کی یہی اصل حقیقت ہے. اس بات پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے
کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ خاص سے بہت کچھ آلریڈی نواز رکھا ہے، تو ان کی عظمت بیان کرنے میں ہے ہم جھوٹ اور لغو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ جیسے کہ کعبے کی عظمت اس لیے ہوئی کہ مولا علی کی یہاں ولادت ہوئی. بھئی مولا علی سے بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں گزری ہیں، کیا محمد رسول اللہ مولا علی سے چھوٹے ہیں؟ دیکھو مولا علی کی عظمت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یار آپ انصاف سے کام لیں، خدا کا خوف رکھیں. کیوں بھائی؟ یہ نہیں ہے بات عظمت کی. جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو بیت المعمور کا نقشہ خواب میں دکھایا، کہا ایسی عبادت گاہ بنا لو، تو وہ بنا لی. بس یہ چیز ہے. اب پھر ہم ایسی ایسی ہستیوں سے جھوٹی جھوٹی کہانیاں منسوب کر دیتے ہیں جو ہمارے دل کو لگتی بھی نہیں ہے کہ یار اس بات میں کوئی سچائی ہوگی، لیکن پھر ہم ڈرتے ڈرتے خاموش رہتے ہیں، پتہ نہیں یار کوئی سچی نہ ہو. حضرت علی کا نام لیا ہے اس لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، مان لیتے ہیں. ایسی بہت ساری جھوٹی باتیں ہم نے مختلف انبیاء سے جوڑ رکھی ہیں، مختلف اولیاء سے جوڑ رکھی ہیں، اور بس ہم ایک یعنی خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں. پریکٹیکل ریچولسٹک اپروچ ہماری جو ہے بن گئی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. ہمیں چاہیے ایک ایسی اپروچ جو ریالٹی پر مبنی ہو، ریئلسٹک اپروچ ہو. سمجھے؟ جب ہم اولیاء اکرام کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہم کو مولوی اور ہمارے ماں باپ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ابے کہاں تو، کہاں صحابہ اکرام، ابے کہاں تو، کہاں اولیاء اللہ، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی. وہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن یار وہ اولیاء اللہ اور صحابہ کرام بھی تو انسان ہی تھے نا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے تو مجھے بھی نوازے نا. مجھے طریقہ بتاؤ کیسے میں بھی عظمت کا نشان بن جاؤں. یہ چیز نہیں آتی ہمارے پاس. اور ایسی جھوٹی جھوٹی کہانیاں کتابوں میں ولیوں کے قصوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کہ بس اب وہ میں کیا کہوں. اب جیسے غوث پاک کے والدین کے بارے میں ہی ہے کہ وہ ان کے والد صاحب جا رہے تھے اور ایک بھوک لگی ان کو، ایک سیب نظر آ گیا تو انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا. کھانے کے بعد ان کو خیال آیا پتہ نہیں کس کا سیب ہے یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا استاد. پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا بھائی سیب کا مالک کون ہے، میں اس کو اجرت اس کا معاوضہ ادا کروں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو مالک تھا اس کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی اس کی اجرت یہ ہے کہ بس آپ ہماری خدمت کریں، کام کریں یہ. اور وہ خاموشی سے 15-20 سال تک ان کے باغ میں کام کرتے رہے. کسی جگہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک ولی کامل تھا، وہ ایک نائی کے پاس گیا تو نائی کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا ان کے پاس اور ان کو کہا کہ اللہ کے نام پہ میری ایک بات مانو گے؟ تو اس ولی نے کہا ہاں جی مان لیں گے. انہوں نے کہا آپ یہیں پر بیٹھے رہے. تو وہ 20 سال وہیں بیٹھا رہا نائی کی دکان.
جب ہم نے ایسی ایسی کہانیاں سنی ہیں تو ہم نے کتاب بند کر کے رکھ دی. اچھا بھائی ہم گناہگار صحیح ہے, یہ حرائم پن ہم سے نہیں ہوگا. ہاں بتاؤ, ہم کو تو لوگ روزانہ صبح شام جھوٹی قسمیں دیتے ہیں, ہمارا تو کام ہو جائے گا. اللہ کا نام لے لے کے ہم کو کیا کیا نہیں بولتے لوگ. غیبت کے بعد جب یہ سارا سلسلہ شروع کیا, مجھے لوگوں نے سرکار کے واسطے دیے, سرکار کی قسمیں دی, سمجھے؟ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں ایسی قسم کو نہیں مانتا کہ جو سرکار کے نام پر اٹھائی جائے اور سرکار کی ذات کے خلاف ہو. میں نہیں مانتا ایسی قسموں کو. میں نے کہا جی آپ دیتے رہے قسمیں, صحیح ہے نا. تو ہمارا جو یعنی دستور بنا ہوا ہے وہ ہم ایک بگڑا ہوا ہمارا جو ہے وہ نظام ہے, جس میں ہم نے صحابہ کرام, اولیاء کرام, ان کو ہم نے ایک دیو مالائی قسم کی جو ہے کہ جیسے پتہ نہیں یار پتہ نہیں کون تھے یہ, ہے نا, کبھی ٹوائلٹ نہیں جاتے ہوں گے, کبھی ان کو بھوک نہیں لگتی ہوگی. کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ 20 سال انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں. اب جیسے وہ صابر پیا کلیری ہے کہ بیٹا کام پہ لگ جاؤ, کھانا کھلاؤ لوگوں کو. دبلا ہو گیا بچہ, ہاں بھائی دبلا کیوں ہوا, تو کھاتا نہیں ہے کچھ؟ جی آپ نے تو حکم دیا تھا کھلاؤ, آپ نے کب کہا تھا کھانا ہے؟ اب یہ صابر پیا کلیری, لوگ بہت کہتے ہیں بڑی جلالی بزرگ ہیں وہ, سنبھل کے بات کرو. ہم نے بولا بھائی ہٹاؤ یار, ہم سے بڑا کوئی جلالی بزرگ آیا ہے؟ ابے کوئی ڈھنگ کی بات تو کرو جلالی بزرگ. ہم کو تو وہ بتاؤ کہ 12 سال جو ہے وہ آپ نے اتنے آرام سے بھوکے رہ لیے. حضور پاک تو 3 دن کا فاقہ کر کے 3 پتھر باندھتے تھے. شرم نہیں آتی ہے تم کو یار, بغیرتوں کی طرح بکواس کیے چلے جاتے ہو. حضور پاک نے 3 دن کا فاقہ کیا تو 3 پیٹ پر پتھر باندھے. صابر پیا کلیری کے پیٹ پر تو 12,000 پتھر ہونے چاہیے, اور 12,000 پتھر ہوں تو قبر ہی بن جائے. تو کیسی کیسی کہانیاں ہیں نا. اب ہم جو ہے تصوف میں یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ایک تجدید ہے. لوگوں کو بتائیں بھائی بات سنو, ٹھہر جاؤ, یہ کہانی بند کرو. ایسی کہانیاں سنا کے لوگوں کو کہنا چاہیے 12 سال تک جو ہے بھوکا رہنا پڑے گا. یہ اپنی سمجھ میں تو نہیں آتا کہ 12 سال بھوکا رہ کے آپ زندہ بھی رہ سکتا ہے. کیوں بھائی؟ یعنی ایسی ایسی کہانیاں ہیں بھائی, ایسی ایسی کہانیاں. ہاں یہ کیوں ہوئی؟ جب مولویوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تعلیم ہے نہیں ہمارے پاس, اب کریں گے کیا؟ لہذا وہ ولیوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں جو ہے نا بنا دیں عظمت کی, کہ کسی کا سوچ اور فہم اور ادراک بھی نہ جائے کہ میں ان کی پیروی کروں. بھئی کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام نے اتنی بڑی بڑی جو ہے کرامتیں دکھائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے کرامت؟ کیوں؟ صابر پیا کلیری جو تھے, ان کا جلال کا یہ عالم تھا کہ جب ان کی شادی ہو گئی, سہاگرات کے لیے کمرے میں گئے, تو وہ جو بیٹھی تھی عورت کمبخت, اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولے میں آپ کی بیوی ہوں. وہ جلال میں آ گئے, بولا اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہوتی, پھوف مر گئی. اب یہ عمر شریف کا شو ہے کیا؟ چلتا پھرتا اللہ اگر کسی کو کہوں گا میں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. چلتا پھرتا بولتا, یوں تو اللہ کی بہت ساری صفات ہیں, ہے کہ نہیں؟
لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے اندر کی جو سب سے اچھی کوالٹیز ہیں وہ نکال کے ایک جگہ جمع کر دی، اس کا نام محمد رکھ دیا. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا جسٹ آف گاڈ. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ لیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہے محمد رسول اللہ کیا ہو گئے؟ اللہ کی جو اعلیٰ ترین خوبیاں ہیں ان کا مجموعہ ایک طرف ہو گیا اور وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہو گئی. جب اللہ کی بہترین خوبیاں یہاں آ گئیں وہاں سے نکل کے، تو کون سا اللہ بہتر ہو گیا؟ ساری اچھائیاں تو یہاں آ گئی جس پیکر کا نام محمد ہے. کیوں بھائی؟ تو سجدہ بھی اسی کو ہوا نا؟ کیا بولتے ہیں؟ اور محمد رسول اللہ کا کردار ہم دیکھتے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے شہد کھانے کی وجہ سے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، ان کو شہد کھانا بند کر دیا. صابر پیا کلیری کی وائف نے بیچاری نے صرف اتنا کہا کہ جی میں آپ کی بیوی ہوں. وہ جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، پھو، ختم. ذات محمد کو دیکھو یار، کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تعریف و توصیف میں مولویوں نے زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے، اولیاء اکرام کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ محمد بننا کون چاہے گا، سب اس درجے کے اوپر آنا چاہیں گے. حالانکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اے مومنو جب تم سے کوئی فحاشی ہو جائے، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جاؤ، اور وہ اگر آپ کے لیے استغفار کر دیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ گناہ بھی کرتے تھے. ہمارے لیے تھوڑی اتری تھی یہ آیت بھائی. امیڈیٹ جو اس کے بینیفیشریز تھے وہ تو صحابہ کرام تھے نا. لیکن آج کا مولوی کہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے گناہ کر رہا ہے. مسلمانوں کو ایسا بے وقوف بنایا ہے مولوی اور ملاؤں نے کہ بس خدا کی پناہ. ایک حقیقت پر مبنی ایک سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، بیسڈ آن ریالٹی، گراؤنڈ فیکٹس. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ بھی اسی دنیا میں رہے ہیں. جس پیٹ کی خاطر ہم کبھی حق کو جھٹلاتے ہیں، کبھی باطل کو گلے لگاتے ہیں، وہ پیٹ ان کے ساتھ بھی لگا تھا. جن بچوں کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہ بچے ان کے ہاں بھی پیدا ہوئے تھے. تبھی اللہ نے کہا تھا کہ اے مومنو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ذکر سے غافل کر دے. کیا سب ایسے تھے کہ جن میں سے کوئی بھی غافل نہیں ہوا کبھی؟ لیکن ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں فضائل در فضائل، فضائل در فضائل. اتنی موٹی موٹی کتابیں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے فضائل پر ہیں جتنی موٹی کتاب سیرت نبی پہ نہیں ہے. کیونکہ ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، بگاڑ دیا گیا ہے.
آج دیکھو تم صوفی بن گئے ہو، تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہیں، ہے نا؟ تمہیں کہا جائے کہ بھئی تم ولی بن گئے ہو، تم خوش ہو جاتے ہو، لیکن پھر تمہیں کتابیں یاد آتی ہیں، اچھا جی اب میں ولی بن گیا ہوں، یہ کرامتیں تو ہو نہیں رہی مجھ سے، فلاں نے یہ کرامت دکھائی تھی، فلاں نے یہ کرامت دکھائی تھی. کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹی جب آپ کے اندر آئی ہے، اب آپ کو پتا چلا ہے کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر اللہ کا نام گیا ہے، اب اس کی وجہ سے میں حرص و حسد سے آہستہ آہستہ پاک ہو رہا ہوں. سب سے بڑی کرامت جو ہے طہارت ہے باطن کی، پاک ہو جانا، سمجھے؟ اور جو محمد رسول اللہ کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے نا، اس قرآن سے مستفیض ہونے کے لیے یہ پرنسپل کوالیفیکیشن ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. اگر اس کتاب سے فیض لینا ہے الف لام میم والی سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سٹینڈرڈ بنا دیا ہے، طہارت حاصل کرو، نفس اور قلب کو پاک کر لو. یہ کرامت ہے. لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم 14 صدی سے انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اڑ رہا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، ہے نا؟ اس نے جناب پھونک ماری تو جو ہے وہ یہ ہو گیا، پھونک ماری تو وہ ہو گیا. بس یہی چلتا آ رہا ہے. خان صفوان، ممبئی. کیا کوئی مرد کاندھے کے نیچے زلفیں رکھ سکتا ہے؟ آج کل کے مولوی اسے حرام اور ناجائز کہتے ہیں. بھائی زلفیں وغیرہ رکھنا جو تھا ٹریڈیشنلی، یہ اس وقت ہوا کہ جب لوگ چلے اور مجاہدے کے لیے جنگلوں میں جانا شروع ہوئے. تو اب تو یہ فیشن ہے، لیکن اس کی ابتدا ماتحت ضرورت تھی. صحیح ہے نا؟ اب جب وہ جنگلوں میں گئے تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، جنگلوں میں کوئی نائی تو تھا نہیں، کوئی ہیئر ڈریسر ہوتا ہے جنگل میں، تو وہ قدرتی طور پر بال ان کے بڑھ جاتے تھے. اس لیے درویش جب جنگل سے آتے تھے فارغ ہو کے تو ان کے زلفیں ہوتی تھی، تو یادگار کے طور پر وہ ان زلفوں کو کٹواتے نہیں تھے. اس طرح درویشوں کی زلفیں ہوتی تھی. سمجھ گئے؟ اور جو مجاہد ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بال رکھتے تھے، فوجیوں جیسے، تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو. اور جو عالم ہوتے تھے ان کے جو ہے نا کانوں پر پٹے ہوتے تھے. تو یہ ایک سمبل بن گیا کہ درویش کے بال لمبے ہوں گے. تو درویش کے بال جنگل میں جا کے لمبے ہوتے تھے. اگر تو نے شہر میں ہی جنگ لمبے کر لیے ہیں تو تو چوتیا ہے، درویش نہیں ہے. اچھا رہ گئی بات مولویوں کی کہ جائز اور ناجائز ہے، وہ تو مولویوں کا دھندا ہے، اس لیے وہ جائز اور ناجائز کہہ رہے ہیں اس کو. اب اسلامی روح سے کیا ہے؟ آپ نے بال لمبے رکھنے آپ رکھ لیں، کوئی نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے. لیکن پرانے وقتوں میں اس کو درویشوں سے منسوب کیا جاتا تھا. کیوں؟ کہ وہ جنگل میں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بال ان کے بڑھ جاتے تھے. اصل چیز یہ ہے.
मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गले को रेस्ट देता हूँ 10 मिनट, क्योंकि वो खांसी बढ़ रही है ना, तो क्या करें इस दौरान? नहीं, आराम वगैरह की बात नहीं है. It's not about आराम. Purify my heart, may be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold. Pure gold, refined fire. Wow. My heart's one desire is to be holy, Wow. set apart for you, Lord. I choose to be set apart for you, my master, Wow, wow. ready to do your sing again, refiner's fire. That second verse. So cleanse me from within and
ندیم بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ قصیدہ سنا دیں بغیر میوزک کے. وہ تو تھا نا، بھول گیا میں، نرالی دنیا وجود گوہر سے، وجود گوہر سے لگتی تھی نرالی دنیا. کیا بات ہے. اب تو بڑی روانی کے ساتھ بولنے لگ گئے ہیں. وجود گوہر سے
لگتی تھی نرالی دنیا وجود گوہر سے، لگتی تھی نرالی دنیا دور غیبت میں بنی ایک خیالی دنیا وجود گوہر سے، لگتی تھی نرالی دنیا وجود گوہر سے، لگتی تھی نرالی دور غیبت میں بنی ایک خیالی دنیا وجود گوہر سے، جلوے حسن گوہر سے تھی جمالی دنیا، جلوے حسن گوہر سے تھی جمالی دنیا، جلوے حسن گوہر سے تھی جمالی دنیا، عشق گوہر سے بنی چاہنے والی دنیا، عشق گوہر بنی چاہنے والی دنیا، عشق گوہر سے بنی چالی دنیا دور غیبت میں بنی ایک خیالی دنیا وجود گوہر سے، لگتی تھی نرالی دنیا وجود گوہر سے، ایک جہاں کفر کا آباد تھا جو زیر ہوا، ایک جہاں کفر کا آباد تھا جو زیر ہوا، ایک جہاں کفر کا آباد تھا جو زیر ہوا، دور مہدی میں عشق ریاض نے پالی دنیا، دور مہدی میں عشق ریاض نے پالی دنیا، دور مہدی میں عشق ریاض نے پالی دنیا، دور غیبت میں بنی ایک خیالی دنیا وجود گوہر سے، لگتی تھی دنیا
وجود گوہر سے لگتی تھی جو تیری یاد میں بولائے ہوئے پھرتے تھے 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 انہی کے واسطے ایک اور بسالی دنیا انہی کے واسطے ایک اور بسالی دنیا انہی کے واسطے ایک اور بسالی دنیا دور غربت میں بنی ایک خیالی دنیا وجود گوہر سے گور آج ذرا تھکاوٹ بھی ہے تو کل ریسٹ ہوگا تو کل آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی.